رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. ابتدا ہے اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، انسان اگر ہے تو محبت کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں جہاں نیکیوں اور عبادات کا اجر بے حد و حساب بڑھ جاتا ہے، کوشش کیجئے کہ نفرت، عداوت، بغض، کینہ، حسد اور دیگر روحانی بیماریوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے الفت و محبت کو فروغ دیں تاکہ سکون و اطمینان کی دولت حاصل ہو سکے۔ اللہ عز و جل ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں آیات بینات کی تلاوت اور بارگاہ ادب میں ہدیہ نعت کے بعد شان والدین پیش ہوگی۔ ہمارے آج کے مہمان ہمہ جہت صفات کے حامل صاحبزادہ محمد سعید نقشبندی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے وسیب کا ایک اور بڑا معتبر حوالہ معروف ثناخواں حافظ محمد اسامہ قادری بھی ہمارے ساتھ موجود۔ اسامہ، آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، دوسرے حصے میں نوجوان دانشور علامہ شفیق اللہ بدری اور وطن عزیز کے معروف خطیب و عالم حضرت علامہ عبد الوحید ربانی کے پوتے صاحبزادہ محمد لبیب ربانی رمضان اور برداشت کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے صاحبزادہ محمد سعید نقشبندی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ماشاء اللہ دلوں میں اتر جانے والا انداز. صاحب جاہو حشم کا یہ کرم ہوتا ہے، صاحب جاہو حشم کا یہ کرم ہوتا ہے، نعت ورنہ کہاں انسان سے رقم ہوتی ہے. فخر عیسیٰ، ناز آدم، روح ایماں، جان عالم کے حضور مدحت سرائی کا اعزاز حافظ محمد اسامہ قادری کے لیے باعث توقیر ہوگا. عزیزم اسامہ قادری. میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں
میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والد کی خوشنودی اللہ عز و جل کی رضا کا باعث اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ والدین کی شان بیان کرنے کے لیے عزیزم حافظ محمد اسامہ قادری۔ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی اوے کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی اوے کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی بکھرے لاڈ محبت یاروں بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے تے ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا اوے راتی بوہا کھڑ کے کنے آنا ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا راتی بوہا کھڑ کے کنے آنا ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں ٹورے جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں تے مندہ موچو بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھاں تو ماواں روک دیاں
مندا مونچو بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھاں تو ماما روک دیاں مفت چیڑیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں ٹورے جاون ایک وار تے ماما لب دیاں نہیں ہوئے ٹورے جاون ایک وار تے ماما لب دیاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رات بھر جاگتی رہتی ہیں وہ مائیں کوثر، رات بھر جاگتی رہتی ہیں وہ مائیں کوثر، جن کے بچے کبھی خوابوں میں بھی ڈر جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کا احترام کیا کریں، جو ہم سے جدا ہو گئے ان کے لیے ہمہ وقت دعا گو رہا کریں، اور جو زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے دین و دنیا کی نعمتیں سمیٹیں۔ مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جناب سعید نقشبندی، عزیز اسامہ قادری، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے مکس نیوز۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، ذائقے کی زباں ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔
इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। मचा दे धूम। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिफ्ट स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिफ्ट स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा अल्लामा शफ़ीकुल्लाह बदरी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। साहबजादा मोहम्मद लबीब रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, आपने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से तक़ाबुल अदियान पर मास्टर्स किया। इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है, इसकी हक़ानियत, वुसअत और इनफरादियत के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रमज़ान ज़ीशान ट्रांसमिशन के लिए मक्स टीवी को बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि इस रमज़ान मुबारक की बबरकत साहतों में फ़हम कुरान और फ़रोग़ पैगाम कुरान को आम करने के लिए इन्होंने महफ़िल सजाई। अल्लाह तबारक व तआला दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन। जैसा कि आपका सवाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद और फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, जो कि आखिरी आया मुबारका हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
کہ آج کے دن ہم نے اپنی نعمت کو، اپنی رحمت کو، دین کو مکمل کر دیا اور مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. اور یہ وہ دین ہے جس کے اندر تمام شعبۂ زندگی اور تمام زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں یا سٹیجز آپ کہہ لیں، ان تمام کے لیے رہنمائی کے منور اصول پائے جاتے ہیں. کوئی ایسا زینہ نہیں ہے یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یا ایسا کوئی کرینہ نہیں ہے جس کی ہدایت ہمیں قرآن سے نہ ملتی ہو یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتی ہو، دین اسلام میں اس کا جواب نہ ملتا ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے قرآن مجید و فرقان حمید، اللہ کی اس کلام میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ تم پر ویسے ہی فرض کیا گیا جیسے کہ پہلی والی امتوں پر فرض کیا جاتا تھا. اب روزہ ہم پر بھی فرض، ان پر بھی فرض تھا. پہلی والی امتوں پر فرض اس طرح ہے کہ ان کے اوقات کار جو تھے وہ تقریباً 24 گھنٹے کے بنتے، جس میں چند لمحات انہیں ملتے جس میں وہ کھا پی سکتے تھے. آغاز اسلام میں یہی طریقہ کار جاری و ساری تھا، لیکن جب ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی رسول نماز کے لیے آتے ہوئے گر گئے. جب سوال کیا گیا کہ ماجرا کیا ہے تو انہیں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سحر نہ کر سکے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر یہ بات جب اپنے صحابی رسول کی تکلیف گرا گزری تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ یہ سحر کا وقت یعنی افطار سے لے کر سحری تک کا وقت، اس کے اندر آپ کھا پی لیا کریں، اور پھر سحر سے لے کر افطار تک کا جو وقت ہے اس کے اندر کھانا پینا منع ہے. لیکن موجودہ دور کے اندر اگر آپ دیگر مذاہب کو دیکھیں جیسے عیسائیت کو دیکھیں تو ان کے اندر تلی ہوئی چیز یا گوشت وغیرہ یہ نہیں کھا سکتے، ادروائز وہ دیگر چیزیں یعنی پانی کو پینا یا پھل کھانا یہ ان کے روزے کے اندر جائز ہے. لیکن ہمارے روزے کے اندر یہ فرق ہے کہ نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں اس روزے کے حالات میں. اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف روزہ جو ہے یہ صرف ہاتھ سے یا منہ سے کھانے پینے کو روک لینے کا نام نہیں ہے، یہ ہر اس چیز سے رک جانے کا نام ہے جس سے اللہ نے روکنے کا ارشاد فرمایا. آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس رسول کو، اس کے نبی کی جو آنے والا ہے جن کا نام احمد ہوگا. اب اس ذکر کو جو قرآن میں بیان کیا ہے انجیل برناباس دی ہولی بائبل انجیل برناباس باب نمبر 82 میں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین میں خطاب فرما رہے ہیں. آپ کا خطاب سن کر ایک عورت کھڑی ہوئی اور دعا دینے لگی، اے عیسیٰ بڑی مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو پیدا کیا. ماں کی شان سن کے خوش تو ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، جن کی وصال فرما گی وفات پاگی ان کو جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اس رمضان المبارک کی ببرکت ساعتوں کے صدقے. اب یہ دیکھیے جب اس عورت نے دعا دی اور یہ خوشی کا اظہار کیا کہ بڑی مبارک ہے وہ ماں، بڑی عظمتوں والی بڑی رفعتوں والی وہ ماں ہے عیسیٰ جس نے آپ کو پیدا کیا. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہم نے فرمایا بے شک میری ماں مریم سلام اللہ علیہ بڑی عظمتوں رفعتوں شانوں والی ہیں، لیکن میری ماں سے بڑھ کر ایک ماں آنے والی ہے جو خاتم النبیین احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر آپ علیہ السلام نے حضور سرور کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر شروع کیا، حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا. جب حضور علیہ السلام کی خصائص مبارکہ، حضور کا حلیہ مبارکہ، حضور کی زلف مبارکہ، حضور کا والضحیٰ والا چہرہ مبارکہ، حضور کی چمکتے ہوئے رخسار مبارکہ، حضور کی گردن مبارکہ، حضور کے ید اللہ والے دستے مبارکہ کا ذکر کیا، حضور کے حلیہ مبارکہ بیان فرمایا. اور اس طرح عشق و محبت کے ساتھ جب ان عیسائیوں نے سنا تو سارے عیسائی کھڑے ہو گئے اور آسمانوں کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر دراز کر کے ہاتھوں کو کیا کہنے لگے اے احمد ایک بار آجا دیدار کرا جا، اے احمد ایک بار آجا دیدار کرا جا، اے احمد ایک بار آجا دیدار کرا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو انجیل برناباس باب نمبر 82 میں آج بھی موجود ہیں، یعنی آمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں پر موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ حضور علیہ السلام کو اپنی اولاد حقیقی اولاد سے بھی زیادہ معرفت رکھتے ہیں، جانتے ہیں حضور کے بارے میں، حضور کی تمام نشانیاں
में मौजूद है, इल्म है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए। और जामियत आप ये देख लीजिए, पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, दाइज़म है, शिंटोइज़म है, अगर आप जूडाइज़म उठा लें, आप ईसाइयत को देखें, यहूदियत को देखें, सिखिज़म को देखें, हिंदुइज़म को देखें, बुद्ध मत को देखें, किसी भी दीन को देखें, उनके अंदर तमाम मसाइल के बारे में आगाही नहीं है। कोई इखलाकियात की बात करता है, कोई सोशल लाइफ की बात करेगा या कोई इबादत की बात करेगा, लेकिन वाहिद दीन इस्लाम है जिसके अंदर तमाम शोबाए जिंदगी में और हर कैटेगरी में हमें हिदायत का सरचश्मा मिलता है। वालिदैन से हुकूक हो, हमसायों से हुकूक हो, या किसी रिश्तेदार से हुकूक है, बीवी से हुकूक है, औलाद के हुकूक है, तमाम अला हदर कियास मौजूद हैं इसके अंदर। इसलिए जामे अकमल दीन और अल्लाह के नज़दीक महबूब दीन दीन इस्लाम ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, दीगर मज़ाहिब में रोज़े या रमज़ान में कुछ रियायत दी गई जी, लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें गुंजाइश नहीं है। गोया हमारे यहाँ बर्दाश्त जो है कुछ ज़्यादा है दीगर के मुकाबले में। जी साहब, हमारा आज का मौजू रमज़ान और बर्दाश्त है। तो ये बर्दाश्त वैसे तो ज़िंदगी के हर लम्हे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन रमज़ान में इसकी अहमियत क्यों बढ़ जाती है? नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान ज़ीशान ट्रांसमिशन मक्स न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैं तमाम देखने वाले नाजरीन को और बिलखसूस मक्स न्यूज़ चैनल की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मक्स न्यूज़ चैनल के साथ कदम मिलाने वाले तमाम ही प्रोजेक्ट्स और ब्रांड्स, और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इनके जान में, माल में, कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इज़्ज़त में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मेरे नाजरीन देखें, रमज़ान और बर्दाश्त, रोज़ा और बर्दाश्त। रोज़ा है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को राज़ी करने के लिए, जैसे रोज़ा है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को राज़ी करने के लिए, और बर्दाश्त सूफियाए कराम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को राज़ी करने के लिए बर्दाश्त करते थे। इसी हवाले से हदीस मुबारक एक मैं अर्ज़ कर दूँ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब कोई रोज़ादार, नाज़रीन कराम जो यूरोप में है, बरतानिया में है, अगर वेस्ट में है, जहाँ लोग रोज़ा नहीं रखते, नॉन मुस्लिम्स, और पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार नॉन मुस्लिम्स होंगे जो रोज़ा नहीं रखते, और मुसलमान उनकी कंपनी में रहते हैं और मुसलमान रोज़े की हालत में होते हैं, उनके लिए ये हदीस एक बहुत बड़ा पैगाम दे रही है। बजाय इसके कि हम उनसे दूरी इख्तियार करें, बजाय इसके कि हम उनसे इज्तनाब करें कि ये खा रहे हैं और हम नहीं खा रहे, हमारा भी जी चाहेगा, तमन्ना होगी, मेरे आका की इस हदीस से सबक हासिल करें कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि बर्दाश्त कैसे की जाती है और इसका कितना अजर व सवाब है। कि जब रोज़ादार रोज़े की हालत में हो और उस रोज़ेदार के सामने कोई शख्स खाना खा रहा हो, जब तक खाना खाने वाला खाना खाता रहेगा और रोज़ादार तो रोज़ेदार की हड्डियां तस्बीहात करती रहेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक, तवज्जो कीजिए, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जब तक रोज़ेदार के सामने कोई खाना खाता रहेगा तो उसकी वो बर्दाश्त, कि वो भूख की शिद्दत बर्दाश्त करेगा, प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान की तमाम हड्डियों से तस्बीहात करवाएंगे, और मलाइका उस इंसान के लिए इस्तगफार करते रहेंगे। ये देखें, ये अल्लाह का एक करम है उस शख्स के लिए जो रोज़े की हालत में तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है। आप सूफिया कराम की ज़िंदगी पर उठा कर देख लें, मजहबी स्कॉलर्स की ज़िंदगी देख लें, दीनी मज़ाहिब के तमाम बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी पढ़ लें। तमाम बुजुर्गान दीन ने अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, और रोज़े की हालत में भूख की शिद्दत बर्दाश्त करना। आज हम ये इरादा कर लें कि बजाय इसके कि हम रोज़े की हालत में पूरा दिन सोते रहें, हम भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करें, और अल्लाह तबारक व ताला को इस शिद्दत की बर्दाश्त करने पर अल्लाह तबारक व ताला हमको बुलंद व बाला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लामा साहब, ज़ाहिर बात है रोल मॉडल हमारे पास मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। मौजूदा ज़माने में हम लोगों को किस तरह राग़िब करें कि वो जो हमारे रोल मॉडल्स थे उन्होंने जिस तरह सब्र किया, यानी आप पर कूड़ा फेंका जा रहा है, सब्र किया जा रहा है, आप पर ओझली रख दी गई तो भी सब्र हो रहा है। इसका मतलब है कि वो बर्दाश्त जो हम तक पहुंची उसे फ़ी ज़माना लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? लेकिन ये
قرآن مجید فرقان حمید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے بیان کیا جائے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو عوام تک پہنچایا جائے، ان کو بتایا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو اس چیز کی آگاہی ہوگی. جس طرح آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ طائف کے بازار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مقدسہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے، نالین حضور، تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں، کہ وہ نالین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خون سے تربتر ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بھیج دیتے ہیں، یہاں تک پیغام دیتے ہیں کہ آپ ارشاد فرمائے 2 پہاڑوں کو ملا دیں، اس بستی کا نام اور نشان بھی ختم ہو جائے. لیکن حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ برداشت کا پیغام دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے دعائے رحمت کروں گا، کیونکہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، دعائے ہدایت کروں گا، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل اسلام قبول کرے گی. اور دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان اقدس سے نکلنے والی بات کیسے پوری ہوتی ہے کہ وہی طائف ہے، اسی کے نوجوان ہیں جو شمشیریں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، دین اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا خوبصورت پیغام دیا صبر اور برداشت کے حوالے سے. حضور نے فرمایا تم حالت روزہ میں ہو اور کوئی تمہیں برا بھلا کہے، اذیت دے، تکلیف دے، اور کوئی تمہیں ایسی بات کہے جو تمہیں ناگوار گزرے، تو تم نے لوٹا کر وہی بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ یا وہی جملے نہیں دینے، بلکہ کیا فرمانے میں روزے سے ہوں، سبحان اللہ، میں روزے سے ہوں، بس یہی جملہ کہہ کے چلے جانا ہے. اور یہی قرآن کا سبق ملتا ہے. وہ قرآن فرماتا ہے نا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ راستے سے گزرے اور اگر کوئی جاہل ان کو تان و تشریح کرے، وہ فقط و فقط سلام کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے. علامہ صاحب، ابھی آپ نے جہاد کا ذکر کیا تو بہت ساری ایسے واقعات، مثالیں موجود ہیں ہماری تاریخ میں کہ جہاں جانے والے لشکر کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے. جی بے شک. آپ یہ دیکھیے بہت خوبصورت سوال آپ کا کوثر صاحب، یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ اسلام کو جس کو دنیا کے اندر ایک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یا اس کو ٹیررسٹ کی طور پر پیش کیا جاتا ہے، دہشت گردی سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ رحمت للعالمین کا دین تو سراپا رحمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرور کون مکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہمیشہ تلقین کر کے بھیجا کہ کسی بوڑھے کو، خواتین کو، بچوں کو، ان کی فصل کو، ان کے عمارات کو قطعاً تکلیف نہیں پہنچانی، ایذا نہیں پہنچانی، اور اگر کوئی تم سے لڑتے ہوئے صلح کرنے لگ جائے، یہاں تک کہ تلوار روک لے، اس کو بھی قتل نہیں کرتا. یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا، جب میں اس کی گردن پر خنجر رکھا تو اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے اسے قتل کر دیا. حضور میرے لیے کیا حکم ہے اور اس کے کلمے کی کیا کیفیت ہے؟ وہ تو بظاہر دکھاوے کے لیے یا اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. حضور نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چاک کر کے دیکھ لیا کہ اس کی نیت صادق تھی یا کاذب تھی؟ تو دوستانی دیوکار، یہاں پر یہی پیغام ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور نے ہر طرف امن کا پیغام دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے، آیات طیبہ سے ہمیں امن کے، سکون کے، رحمت کے پہلو ملتے ہیں، برداشت کے پہلو ملتے ہیں، صبر کے پہلو ملتے ہیں. صبر صاحب، کیا صبر اور برداشت صرف رمضان المبارک تک محدود ہے یا اس کی ضرورت ساری زندگی رہتی ہے؟ دیکھیں، صبر اور برداشت، صبر ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بے شک. اور برداشت یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، صوفیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے کافی ظلم سہے، جس کے لیے انہوں نے برداشت کیا. اس لیے رمضان المبارک میں نہیں، یہ ہم رمضان المبارک کے بعد جو ہماری عام زندگی ہم کرتے ہیں، زندگی ہماری بسر ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس میں بھی صبر اور برداشت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے رمضان اور برداشت کے حوالے سے. ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع،
बोले 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 दिल बोले कोई डिश आई लव यू कहे कोई मिस यू का सिग्नल बने रोज शमा की हो महफिल रौनक बने बेटेबल बोली बोलिया साइकिल की जुबान है शमा अभी मम्मी का है ये दुआ रोज शमा की हो महफिल रौनक on every table बोलने की बोलियां साइकिल की जुबान है शमा तकरार भी यही प्यार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी रोज शमा की हो महफिल रौनक on every table बोली की बोलियां साइकिल की जुबान है शमा साइकिल की जुबान है शमा ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। हर
इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिप्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिप्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे दोनों मुफक्किर दानिश्वर रमज़ान और बर्दाश्त के उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लामा साहब, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि नफ़रतों का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना, नफ़रतों का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बड़ा कठिन है, ख़ज़ां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। ये सूफिया की सरज़मीन है और सूफिया और औलिया कराम ने अपनी मोहब्बत के जो दीप यहाँ रोशन किए और जिस अंदाज से लोगों के अंदर मोहब्बत और उल्फत पैदा की, यकीनन ये उन्हीं का खासा था। तो आज फ़ी ज़माना वो मोहब्बत, वो मवद्दत जो है वो किस अंदाज से लोगों में पैदा की जाए? माशाअल्लाह। ये देखिए, ये सूफिया जो होते हैं वो सबके होते हैं, और सूफिया की खानकाहों से हमेशा यही पैगाम मिलता है कि वो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक के लोग यकजा होते हैं और सभी फैज़ पा रहे होते हैं। और आप ये देखिए कि सूफिया कराम ने यहाँ बिलखुसूस बड़े सग़ीर में आकर आते साथ ही कोई इस्लाम की दावत देने के लिए कोई जलसे जुलूस का एहतमाम नहीं किया। उन्होंने अपने आला इखलाक के जरिए लोगों को अपना कायल और गर्विदा बनाया गया। चे जाए कि उनको हाकिम वक्त या दीगर लोगों ने बहुत सी तकालीफ परेशानियां दी और बहुत दफ़ा पाबंदे सलासिल भी किया, लेकिन उन तमाम पर भी उन्होंने बर्दाश्त और सब्र को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि आप देखिए ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी अलैहि रहमा, आप बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाते हैं, अगर कौवा किसी टहनी पर बैठा हुआ हो तो उसको भी पत्थर मत मारो। क्यों? अगर तुम कौवे को उड़ाने के लिए पत्थर मारोगे तो ये भी हो सकता है कि बुलबुल भी साथ उड़ जाए। तो आप ये देखिए, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। ये सूफिया की तालीमात से ही मिल सकता है। और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, आपने बहुत खूब फरमाते हैं कि कांटे बिछाने वाले का जवाब भी कांटे बिछाकर या कांटों के जरिए ना दो, बल्कि फूलों के जरिए दो। ये तालीमात आपको सिर्फ सूफिया की जिंदगियों से मिलेंगी। और अगर इमाम सूफिया की बात करें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन? जो शहजादा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप वो हस्ती हैं कि जिन्होंने करबला का सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। और जब पानी सामने आता, प्यास के लिए जब पानी सामने आता, इतना गिरिया फरमाते कि पानी को देखकर बेहोश हो जाया करते थे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जो आलिम, फाजिल, आबिद, जाहिद हैं। और जब अल्लाह की हुजूर पेश होते हैं, यहाँ तक कि खाना काबा का तवाफ शुरू करने के लिए पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और जब ये कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, बस इतना ही कह पाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बारहा ये कैफियत पाई गई तो सवाल करने पर बताया कि डर लगता है कि वहां से जवाब ना आ जाए ला लब्बैक का। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, जाहिद हैं, हाफिज हैं, जो अमन के दाई हैं, उनके पास एक रोज एक मुसाफिर आता है। अल्लाह अकबर। मुसाफिर आता है, खाना मांगता है, आप उसको पेश करते हैं, उसके लिए आला एहतमाम दावत करते हैं, उसके लिए मजीद खाने का एहतमाम, मजीद उसके लिए पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम। अब वो परेशान है कि और बिल आखिर वो खुद कह पड़ता है कि ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? आपने फरमाया आंखों में आंसू हैं। फरमाया कैसे तुझे भूल सकता हूं?
تو وہی تو ہے جس نے میرے بابا کے سر کو کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا تھا. امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ تو وہی تو ہے جس نے امام حسین میرے بابا کے سر انور کو نیزے پہ چڑھایا ہوا تھا. اس نے کہا یہ اتنی خدمت اتنی ضیافت, آپ نے فرمایا وہ تیرا ظرف تھا, یہ ہمارا ظرف ہے. علامہ صاحب گویا جو درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے صبر اور برداشت کا, میرا خیال ہے اس سے بڑی مثال تو روئے زمین پر موجود نہیں ہے. بے شک آپ دیکھیں, سب سے بڑا کائنات میں ایک باپ کے لیے سب سے بڑا صدمہ اس کی اولاد کا اس کے سامنے فوت ہو جانا, اور پھر فوت بھی نہیں شہید ہو جانا, اور شہید بھی نہیں ذبح کیا جا رہا ہے. اس قدر ظلم اور ستم کے خنجر کے ذریعے گردنیں کاٹی جا رہی, پھر نیزوں پہ چڑھایا جا رہا ہے, اور 3 دن کی پیاس ہے, ہونٹ خشک ہو چکے ہیں, 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی ذبح کر دیا گیا. اس سے بڑا صبر کائنات نے, عرش الہی نے نہیں دیکھا. صاحب نوجوان نسل عدم برداشت کا شکار ہے, یعنی بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ کسی کو اگر کوئی کام کہا جائے تو ان کا جو لب و لہجہ ہے, ان کی جو باڈی لینگویج ہے, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ صبر و برداشت ان کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے. فی زمانہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیا میسج دیا جائے کہ ان کے اندر صبر و برداشت جیسی خوبیاں پیدا ہو جائیں؟ نوجوان نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجود کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والدین کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے بندے اب تو اتحیات کی صورت میں بیٹھ جا اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہی عرض کروں گا کہ خدا را اپنے والدین کا ادب کریں, والدین کا احترام کریں, بزرگوں کا ادب کریں, احترام کریں. اس سے آپ کو دنیا میں بھی رحمتیں ملیں گی, برکتیں ملیں گی, دنیا میں بھی آپ کو عزتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی آپ کو عزتیں ملیں گی, اور اس سے آپ کے برداشت میں اور غصے اور تمام لہجے میں کمی بھی آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. علامہ صاحب, جیسا کہ ابھی صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ نوجوانوں میں برداشت کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے, کیا گھریلو ماحول اس میں تربیت کی کمی ہے, یا تعلیمی اداروں میں بچوں کی اس انداز سے تربیت نہیں ہو رہی, یا ماں باپ جو ہیں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے؟ کیا ایسی بات ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ گھروں میں بھی تربیت کا صحیح ماحول نہیں ہے, اور تعلیمی ادارے اگر ڈگریاں تو دے رہے ہیں لیکن تربیت نہیں کر پا رہے. یہ ایک حقیقت فیکٹ ہے. تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطالعہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطالعہ سے اگر آپ ایک واقعہ سماعت فرمائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, اور ایک خاتون مدینہ طیبہ میں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, وہ دروازے پر آتی ہے مسجد نبوی میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتی ہے کہ یا محمد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر کہتی کہ میری بات سنیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے کھلے آسمان کے اندر, سخت دھوپ کے اندر, سخت گرمی کے وقت حضور کو لے آتی ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہے, اور ابھی کوئی کام کی بات نہیں ہو رہی, وہ ادھر ادھر کی باتیں بتا رہی کہ یا رسول اللہ مجھے اس نے بھی مارا ہو, یا رسول اللہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا, اور ایسی گفتگو کر رہی ہے جس سے صحابہ سن کر تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی دھوپ سے, گرمی سے. اور یہاں تک کہ صحابہ کرام مجبور ہو گئے کہ بڑی دیر ہو گئی ہے حضور کو کھڑا کر کے یہ کھڑی ہے کہ حضور کو جانے نہیں دے رہی, اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ بی بی کچھ حیا کر, حضور کا خیال کر, وہ حضور کو گرمی میں کھڑا کیا ہوا ہے, اندر چھاؤں میں کم از کم بٹھا کر گفتگو کر لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کی طرف حالت جلال کے اندر دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں تو نہیں یہ بات کر رہی, اگر میں محمد بھی ان کی بات نہیں سنوں گا تو کون سنے گا, اس کی بات کون سنے گا. یہ اگر اسوہ اگر ہمارے اندر آ جاتا ہے, نوجوان نسل کو اگر تعلیمات مصطفیٰ حضور کی احادیث مبارکہ ہم سناتے
ہیں اسکول کالجز یونیورسٹیز مدارس کے اندر اور گھر کے اندر باقاعدہ والدین کو بچوں کی بات سننا چاہیے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, بچے کو جھڑک دیا جاتا ہے یا کسی کام پر غلطی کے اوپر مارا پیٹا جاتا ہے, اس کو سمجھایا نہیں جاتا بیٹا آپ نے یہ کام غلط کیا ہے, اس اسلام میں یا معاشرے کے اندر اس کام کے لیے یہ کرنے کا طریقہ کار ہے. اس تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں علم تو دیا جا رہا ہے, تربیت نہیں دی جا رہی, فقط یہی ایک وجہ ہے. یقیناً صاحبزادہ صاحب, مکس نیوز کے ناظرین کے لیے رمضان اور برداشت کے حوالے سے کوئی خصوصی پیغام؟ مکس نیوز کے ذریعے رمضان ذیشان کے تمام دیکھنے والے ناظرین بالخصوص نوجوانوں کو میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بتانا چاہوں گا کہ رمضان اور برداشت کے حوالے سے دیکھیں, برداشت ہے کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور وہ افضل اور خاص دعا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, کہ ہم نے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, اس کے سوا اور کوئی ذکر نہیں ہے کہ جو اول ہو. اس لیے ہم نے اپنی زبانوں پر اس ذکر کو ہمیشہ ورد رکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ, اور خاص دعا الحمدللہ الحمدللہ. ہر گھڑی میں, ہر مشکل میں, ہر وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. علامہ شفیق اللہ بدری صاحب, آپ ایک معلم, ایک مفکر, خطیب, عالم دین ہیں, تو ہمارے مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام؟ مکس نیوز کے ناظرین جو رمضان ذیشان کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اور بالخصوص حکومت وقت سے یہ مطالبہ بھی ہے, ان کے لیے پیغام بھی ہے کہ فی الفور پاکستان کے اندر نصاب تعلیم کے اندر باقاعدہ طور پر تصوف کے حوالے سے باب باندھے جائیں, ان کے اوپر لیکچرز دیے جائیں اور باضابطہ طور پر نصاب تعلیم میں اس کو شامل کیا جائے. اور دوسرے نمبر پر تمام جامعات یعنی یونیورسٹیز, اسکول, کالجز تمام کے اندر باقاعدہ نرسری لیول سے آپ اگر صوفیہ کرام کے واقعات جس کے اندر برداشت ہے, تحمل ہے, بردباری ہے, محبت ہے, الفت ہے, راحت ہے, ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ, ان واقعات کو اگر آپ عام کریں گے تو پھر ہمارے لیے ایک نئی ایسی نسل پیدا ہوگی جو بہترین اخلاق کے ساتھ, اعلیٰ کردار کے ساتھ, تصوف کی حامل بنتے ہوئے, برداشت و بردباری کو لیتے ہوئے اس پورے دیش کو اور پوری دنیا کو اچھے اخلاق کے ساتھ منور کر دے گی. اور تیسری بات جو یونیورسٹیز کے حوالے سے حکومت وقت کو چاہیے کہ صوفی چیئرز کا اہتمام کیا جائے, صوفی فیسٹیولز کا اہتمام کیا جائے, جس کے اندر صوفیہ کی تعلیمات کے اوپر ریسرچز ہونی چاہیے, جس کے اندر نئے جدید اسکالرز اس چیز کے اوپر ورک کریں کہ صوفیہ کرام نے کس کس انداز میں دین کی تبلیغ کی, ان کا اخلاق کیا تھا, ان کا نظام کیا تھا, انہوں نے تربیت کس انداز سے کی, صبر کس طرح کیا, برداشت کیسے پیدا کی. اور اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم برداشت کی منزل کو, صبر کی منزل کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جزاک اللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے آج کے معزز مہمانوں علامہ شفیق اللہ بدری اور صاحبزادہ محمد لبیب ربانی نے رمضان اور برداشت کے حوالے سے کتنی سیر حاصل گفتگو کی. یقیناً آپ تا دیر اس گفتگو کو یاد رکھیں گے. پروگرام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنے نعتیہ مجموعہ ان نعتنا کالکوثر سے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت کیجیے گا کہ ذکر آقا سے بہر عنواں مبارک سا آتے ہیں, ذکر آقا سے بہر عنواں مبارک سا آتے ہیں مسلسل میرے گھر مہمان مبارک سا آتے ہیں. اور نعت کہنے کا ارادہ جس گھڑی دل نے کیا, نعت کہنے کا ارادہ جس گھڑی دل نے کیا, ہو گئیں زیر قلم رقصاں مبارک سا آتے ہیں, ہو گئیں زیر قلم رقصاں مبارک سا آتے ہیں. اور گردش دورہ نہ چھو پائے میری گرد سفر, گردش دورہ نہ چھو پائے میری گرد سفر, ایسا ایک جاری کریں فرما مبارک سا آتے ہیں. اور ان کے دامانے کرم سے کوئی وابستہ تو ہو, ان کے دامانے کرم سے کوئی وابستہ تو ہو, پھر بنیں گی خود حصار جاں مبارک سا آتے ہیں. اور اس گدا کو بھی در اقدس پہ بلوائیں حضور, آمین. اس گدا کو بھی در اقدس پہ بلوائیں حضور, اس کی قسمت پر بھی ہو نازاں مبارک سا آتے ہیں. اور مقطع دیکھیے گا کہ جس گھڑی ہو نام نامی آپ کا ورد زباں, جس گھڑی ہو نام نامی آپ کا ورد زباں,
بے گماں کوثر ہیں وہ تاباں مبارک ساعتیں، بے گماں کوثر ہیں وہ تاباں مبارک ساعتیں۔ ناظرین، مقصد نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا